الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين وجد الحسن والحسين عاني أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم لوگ پھر یہاں عبادت کے لیے حاضر ہیں. اور امام علی علیہ السلام کی مجالس کا جو سلسلہ تھا 3 سے 4 دن تک کا، جو ان کے ایام تھے، اس کو ہم لوگوں نے بھرپور جوش سے نبھانے کی کوشش کی، اور آج تعداد میں دکھ رہا ہے کہ وہ ایام گزر گئے. لیکن آج بھی میں اسی سلسلے میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ ہمارا تعاون کریں تو. ہماری بہنوں سے پیچھے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، اگر ہو سکے بغیر ڈانٹے پھٹکارے ہوئے، کیونکہ اگر بچوں کو یہاں ڈانٹ پڑ جائے گی نا تو پتہ چلے گا ان کو کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں، یہاں ڈانٹ پڑتی ہے. تو خود بھی تھوڑا سا توجہ دیں، اور بچوں کو جتنا پیار سے کنٹرول کر سکتے ہیں انشاءاللہ کنٹرول کر لیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کئی لوگوں کی شب تئیس آج ہے، اور کچھ لوگوں کی شب تئیس گزر چکی ہے، جو کہ ہمارے حدیث کے مطابق جو ہے کہ موسٹ لائکلی قدر کی رات ہے، موسٹ لائکلی. حالانکہ تاکید یہ ہے کہ آخری 10 راتوں کو جاگ کے عبادت کرو اللہ کی بارگاہ میں. ابھی ذکر ہو رہا تھا ابھی ہمارے بزرگان کے ساتھ کہ مومنین کی جو رمضان کا مہینہ ہے وہ 23 کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شب قدر گزرتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ رمضان کا وہ جو مین فوکس تھا وہ ختم ہو گیا. اب عید کی خریداری اور اس کے بعد جو ہے مہندی اور اس کے بعد جو ہے لکمبا جانے میں اور وہ سب میں دھام دھاما چلتا ہے، کرتے پجامہ میں وہ سب میں. تو یہ بھی انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہی تو انٹلیکچوئل کا کام ہے. جو عاقل ہے اس کا کام ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور ادھر فوکس کرے جہاں کی ریئل فائدہ ہے. ریئل فائدہ کہاں ہے؟ اتنا ڈسکشن میں تو آپ کے یہاں 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، مجھے اسی پر ڈسکس کر رہا ہوں کہ دنیا میں تو محنت کرنا ہے، لیکن دنیا میں اگر دین کے لیے محنت کرے تو دین میں بھی کام ہو جائے گا اور دنیا میں بھی کام آ جائے گا. ایک سب مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. قدر کی رات جو سورہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ لوگ سب مانوس ہیں، زیادہ تر لوگوں کو یاد ہے یہ سورہ. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ مولانا تو یاد نماز پڑھتے ہیں، دیکھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ بتائیے کیوں پڑھتے ہیں؟ سننا ثواب ہے، آپ سن رہے ہیں تو ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، اور بولنا بھی ثواب ہے. اللہ کا کلام ہر طرف ثواب ہے، اور سمجھنا اس کو اس سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ سمجھنے پہ انسان کا عمل کا جو کوالٹی ہوتی ہے وہ امپروو کرتی ہے. سمجھنا اس کو معرفت حاصل کر، اس لیے ہمارے دین میں مکتب اہل بیت میں یہی فکر ہے کہ معرفت حاصل کرو، چاہے وہ امام زمان علیہ السلام کی ہو یا قرآن کی ہو یا اخلاقیات کی ہو، عقائد کی ہو، سب میں معرفت کے ساتھ آگے بڑھو، تبھی انسان کے اللہم صلی علی محمد.
تو سورہ سے آپ لوگ واقف ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کو، اس قدر والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ وما ادراکا، کیونکہ تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ اور اس کے بعد والی آیت کیا ہے بتائیے؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ مطلب اگر ہر رات 1000 مہینے تک آپ عبادت کریں تو وہ برابری نہیں کر سکتی ہے لیلۃ القدر جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے اس کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، خیر من الف شہر۔ الف عربی میں 1000 کو کہتے ہیں، شہر ہو گیا مہینہ، شہر رمضان ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں، شہر رمضان ابھی ہم لوگ چل رہا ہے، تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، ایک سال میں 12 مہینے، 1000 کو آپ جو ہے تقسیم کر دیجئے 12 سے، کتنے ہو گئے؟ 83.333333 ایئرس، 83.333 میتھمیٹکس کا کیلکولیشن ہے، اتنے سال ہو جائے۔ اگر اس رات کی اہمیت کو سمجھ کے ہم اس رات کو عبادت کریں تو اتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے، بہتر ہے۔ اتنی تو لوگوں کی زندگی نہیں ہوتی، میکسیمم لوگوں کی۔ 83 ایئرس کا اگر کوئی انسان ہو تو کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے عمر دی اچھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے۔ آج کل تو بہت لوگ 80-90 ایئرس کے ہو جاتے ہیں نا، خاص کے جو ممالک، جو ڈیولپڈ ممالک ہیں وہاں ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے کس طرح سے فائدہ اٹھایا اس عمر کا وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو سرٹن ایج کے ہیں، اس کا نام سنا ہے محمد علی دا باکسر؟ یونگسٹرز نے یو ڈونٹ نو محمد علی دا، ہی واز دا گریٹسٹ اسپورٹس مین آف آل ٹائم، آپ نے بھی سنا ہے۔ تو ہی یوزڈ ٹو سے، اچھا یہ سب چیزیں آج کل بڑی کامن ہو گئی کیونکہ آج کل میمز بنتے ہیں، ہر جگہ سوشل میڈیا پہ موجود ہو جاتا ہے، کوٹیشنز آ جاتے ہیں وتھ سم گرافکس آن اٹ یا پکچرز آن اٹ۔ لیکن جب یہ کہتا تھا نا تو انسان جو آج کل کے جو جنریشن وہ نہیں امیجن کر سکتا کہ اس ٹائم میڈیا ویسا نہیں تھا، کیونکہ وہ لگتا تھا کہ ایک عجیب سی عجوبہ چیز کہہ گیا ہے یہ بندہ۔ ہی واز اے باکسر، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہی فائٹس وے گریٹر آؤٹ سائڈ دا رنگ دین ان سائڈ دا رنگ، کیونکہ اس نے ہیومن ایکٹیویزم بڑا کام کیا، ہیومن رائٹس کے بارے میں بڑا کام کیا بلیک پیپل کی۔ تو اس میں وہ کہتا تھا ڈونٹ کاؤنٹ دا ایئرس، میک دا ایئرس کاؤنٹ۔ سمجھے آپ انگلش میں؟ ڈونٹ کاؤنٹ دا ایئرس کہ ہم 50 سال کے ہو گئے، ہم 40 سال کے ہو گئے، ہم 15 سال کے ہو گئے، بٹ میک ایچ ایئر کاؤنٹ، کہ جس سال آپ جتنی زندگی گزارا ہے اس کو جو ہے معنی والا بنائے۔ تو یہ کتنا پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے ایک ایسے آدمی کا جو کبھی یونیورسٹی نہیں ہے، اس کو کئی یونیورسٹی نے پروفیسرشپ دیا، آنریری پروفیسر، یہ وہ آنریری ڈاکٹریٹ۔ تو خیر یہاں اس کو پروموٹ کرنے کو میرا کام نہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے کتنے سال، ہم جس یونیورسٹی میں پڑھے تھے نا تو وہاں ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ تھا، وہاں یہ تھا کہ آپ ماسٹرز میں اگر ایڈمیشن لے کے آئے ہیں تو آپ کی سینئرٹی اس سے کم ہوتی تھی جو فائنل ایئر گریجویشن کے 3rd ایئر میں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 3 سال کی سٹینڈنگ ہے اس کی یونیورسٹی میں، آپ تو ابھی پہلے نئے نئے آئے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ اس کا لیول دیکھو، ماسٹرز میں آیا ہے، آپ تو ابھی انڈر گریجویٹ ہی ہیں، بھلے آپ 3 سال رہ چکے ہیں یہاں۔ اچھا کچھ لوگ تو 10 سال رہ جاتے تھے، ان انورٹڈ کامرس کہیں ان کا دل لگ گیا تھا، تو اب 10 سال رہ جائے تو آپ کی سٹینڈنگ کیا پی ایچ ڈی سے زیادہ ہو جائے گی؟ کہنے کا مطلب یہ کہ جس چیز میں ہم ہیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھ کے اس کو صحیح طرح سے انجام دینا، وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی طولانی عمر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر دی ہے اس میں ہم نے کیا یہ چیز۔ ایک اور کوٹیشن، دنیاوی کوٹیشن یاد آ گیا جو کہ بہت ریلیونٹ ہے آج کے ڈیٹ میں ہم سب کے لیے۔ دیکھیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا نا، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی اچھا کہہ رہا ہے، تمہارے فائدے کی چیز ہے تو لے لو اس سے بھی۔ تو ہمیں وہ نہیں دیکھنا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیا کہا اس نے۔ ایک امریکن کنٹری سنگر تھا، اس کا نام تھا جانی کیش۔ جانی کیش کو لوگ نہیں جانتے، وہ 60-70 جو میوزک کو جانتے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کو جانا نہیں ہے، لیکن یہ میں نے پڑھا، اس کا اسٹوری پڑھی تھی اس کو۔ وہ کنٹری سائڈ سے کہیں سے وہ بڑا ہو کے آیا تھا،
اس کے فادر کسان تھے، وہ کھیت جوتتے تھے، یہ صاحب سنگر بن گئے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ماحول کیسا ہوتا ہے، سنگر جو ہے ڈرگز اینڈ ڈرنک والا چکر چل گیا، تو یہ بہت پیسہ کمایا، بہت اڑاتا تھا پیسہ، اور دن میں 12 بجے تک سو رہا ہے، کیریئر پہ دھیان نہیں دے رہا ہے، جس چیز کی وجہ سے فیمس ہوا. تو اس کے باپ ایک بار اس سے ملنے آئے، تو اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا کہ کیا طریقہ تم نے، کس طرح سے ایسا کر لیا. اچھا اس کی عمر 35 وغیرہ ہو چکی تھی تب تک. اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو اس سب چیزوں سے. تو وہ کہہ رہا کہ میرے پاس دیکھو کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، شہرت ہے، سب لوگ میرے آگے پیچھے گرتے رہتے ہیں، میں جو چاہتا ہوں خریدتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تم کیا کرتے ہو جو مجھے سمجھا رہے ہو. تو اس کے باپ نے ایک جو لائن کہی تھی وہی کام کی ہے، ہم لوگ سب اس سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے باپ نے کہا I did the best I could with what I had. Can you say the same thing? جو میرے پاس تھا اس کا utmost potential ہم نے پورا کیا. تمہارے پاس جو ہے، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اپنا پوٹینشیل فلفل کیا؟ بس اس کا ہم کو فوکس کرنا ہے، یہ نہیں کہ کس کے پاس کتنا ہے. اس کے پاس جو ہے مرسیڈیز جی ویگن ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اسی کے جد و جہد میں لگ جائیں گے اگر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے. اس کے پاس ڈیٹیچڈ 4 بیڈ روم کا کنٹری والا ہاؤس ہے، میرے پاس 2 بیڈ روم کا فلیٹ ہے. ارے جانا سب کو 6 فٹ کے اندر ہی ہے، سب کچھ جانا، اور کچھ لے کے نہیں جائیں گے. ہم لے کے جائیں گے اپنے اعمال، اپنے نیات جو دین کے لیے کیا ہے، اس میں فوکس کریں. دیٹ از دا ریئل سکسیس. تو وی میک دا ایئرز کاؤنٹ، وی ڈونٹ کاؤنٹ دا ایئرز. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ سب کوٹیشن جو لوگ آج بول رہے ہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کو ریلیونٹ لگتا ہے. یہ سب چیز ہمارے رسول کہہ کے گئے، مولا امیر علیہ السلام کہہ کے گئے، سب یہ صلوات بھیجیں مل کے سب. جزاک اللہ خیر. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو اب سمجھیں، ہم لوگ سب کو یہ پتا ہے، ہم آپ کو کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی ابھی تک، کوئی نئی بات نہیں کہی ابھی، نہ کوئی عالم دین آ کے ہر سال یہ بات کوئی نہیں کہتا، لیکن ہم کو ری فوکس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. میں خود اور آپ سب جو سن رہے ہیں، جو اپنا وقت امپورٹنٹ لگا رہے ہیں یہاں پہ، اس لیے آئے ہیں کہ میں کیا یہاں سے لے کے جاؤں تاکہ میں شب قدر کی رات کو تھوڑا اور بہتر کر لوں جو ابھی تک تھا اس سے. تو یہ جو ہے ہمیں کرنا ہے کہ ہم اللہ پہ توجہ دیں کہ وہی جو ہے ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. آپ بھلے ہم ذریعہ بن جائیں کہیں بھی دنیا میں، لیکن اللہ پہ ہی فوکس کر. جزاک اللہ خیر میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. صلوات بر محمد آل محمد. بہت شکریہ محمد و آل محمد. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے کہا خیر من تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذنہ من کل امر. اللہ کے امر سے ملائکہ، بہت امپورٹنٹ لائن ہے، اللہ کے امر سے ملائکہ اور روح آتے ہیں. یہ نہیں کہ آئے تھے جب قرآن نازل ہوا. اچھا نازل کی بات ایک اور آ گئی یہاں پہ. ایک ہوتا ہے انا انزلنا، ایک انزال ہوتا ہے، ایک نزلہ ہوتا ہے. ننزلہ قرآن میں وہ بھی آیا ہے کہ ننزلہ جو ہے وہ ہے کہ سٹیج وائز کسی چیز کو اتارنا نیچے، اور تنزیل جو ہوتی ہے قرآن کی، جو انزال ہو گیا وہ ایک بار میں آ گیا. تو جو تدریجی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، جو سٹیج بائی سٹیج جس کا جو نازل ہوتا ہے، اس کو ننزلہ کی طرح سے، یہ بھی قرآن میں آیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب قرآن اترا ہے 23 سال کے پیریڈ میں اترا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس سورہ میں کہ میں نے اس رات جو ہے قرآن کو نازل کر دیا. تو اس رات کو رسول کے قلب پہ نازل ہو گیا، اس رات کو رسول کے قلب پہ نازل ہو گیا. اور اس کے بعد جبریل امین آتے تھے بیچ میں، رسول اللہ یہ والی آیت تلاوت کر دیجیے، یہ والی آیت سکھا دیجیے ان کو، یہ سورہ سکھا دیجیے ان کو. تو یہ جو ہے تدریجی اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس آتا تھا اس طرح سے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، رسول کے پاس تو جب آتا تھا جبریل امین بتاتے تھے وہ کرتے تھے. جبریل امین ٹیچر نہیں ہے. جبریل امین آتے تھے، اب میں تھوڑا سا ہٹ کے جا رہا ہوں، جبریل امین تب بھی آتے تھے جب قرآن نازل نہیں ہوتا. آتے تھے اور ایک خادم کی طرح آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ جبریل امین آ کے ان کو سکھا کے جاتے تھے.
ارے ان کا کام تھا ڈلیور کرنا میسج، جو میسج امپورٹنٹ ہے اور جس کے پاس ڈلیور کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، جو میسنجر ہے بیچ کا وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ حضرت جبریل امین کی اسٹیٹس کو کم نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول کا اسٹیٹس کتنا ہائی، ان کے کمپیریزن میں دیکھیں نا، ہم سے تھوڑی کمپیئر کر رہے ہیں ہم جبریل امین کو، رسول کے کمپیریزن، رسول آقا ہیں، جبریل خادم، وہ ہے رسول کا۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ آتے تھے بتاتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، تو وہ رسول اللہ تلاوت کا سورہ جمعہ میں ہے، آج آپ لوگوں نے جہاں بھی جمعہ پڑھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ رسول اللہ کا کام کیا تھا، آیت کی تلاوت کرنا، کتاب سکھانا، تزکیہ نفس کرنا اور حکمت سکھانا۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں کہ تم میں سے ہم نے نبی بھیجا جو کہ آیت کی تلاوت کرے، کتاب سکھائے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرے اور حکمت سکھائے۔ تو یہ رسول کا کام تھا۔ تو رسول کو جب جو حکم اللہ سے آتا تھا وہ سکھاتے جاتے تھے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ملائکہ اور روح آتے ہیں۔ دیکھیں گرامر، اردو گرامر والے سب یہاں ہیں، انگلش گرامر والے ہیں کوئی، عربی گرامر والا کوئی ہے کہ نہیں، پہلے یہ بتائیں، نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ عربی گرامر، عربی میں دو ہی ہوتا ہے، جو ٹینس جس کو کہتے ہیں نا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس ہوتا ہے۔ ہمارے ہندی میں کہتے ہیں بھوت کال، ورتمان کال، بھوشیہ کال، مطلب فیوچر ٹینس۔ جن لوگوں نے ہندی پڑھا ہے تو بھوت کال مطلب ماضی، ورتمان کال مطلب مضارع ابھی جو ہے، اور بھوشیہ کال مطلب آگے جو آئے گا۔ عربی میں صرف پریزنٹ ہوتا ہے اور پاسٹ ہوتا ہے، فیوچر میں پریزنٹ کنٹینیوس کو فیوچر بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت میں جو ٹینس آیا ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہے، یہ نہیں کہ ملائکہ اور روح آئے تھے جب نازل ہوا تھا قرآن، تو آئے، یہ ہر بار یہ آتے ہیں۔ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں یہ ملائکہ اور روح آتے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں کیا؟ کون سے ملائکہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ ایک آئیں گے ہمارے پاس، ایک آئیں گے، ہم پہچانیں گے ان کو۔ کن کو پہچانیں گے پتہ ہے؟ جی یہ پہچان گئے ان کو، پہلے ہی سے پہچانے ہوئے ان کو، ابھی آئے نہیں ہیں وہ، لیکن ہم سب پہچانتے ہیں، وہ ضرور آئیں گے اور ہم ضرور پہچانیں گے ان کو ہی پہچانیں گے۔ باقی کوئی ملک ہمارے پاس آئے گا تو ہم پہچانیں گے بھی نہیں، لیکن وہ آتے ہیں۔ اور روح اور ملائکہ ایک چیز نہیں ہے، یہ چیز کا دھیان رکھیے۔ روح الگ ہی مخلوق ہے، تو وہ کوئی ہائر لیول کا مخلوق ہے، وہ اور ملائکہ آتے ہیں۔ تو کوئی تو ہے، کس کے پاس آتے ہیں؟ رسول تو رہے نہیں، رسول جیسا کوئی ہے تو اس کے پاس آتے ہیں۔ رسول جیسا کوئی ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ جو نہیں مانتا اس کا اپنا اللہ سمجھے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ رسول جیسے کئی تھے اور آج بھی ہیں، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عترت اہل بیت۔ اگر قرآن ہے آج تو عترت اہل بیت بھی ہے آج، ورنہ قرآن رسول اللہ جو ہے صادق نبی صادق نہیں رہے گا اگر یہ نہیں ہوا تو وہ بھی ہیں، اور یہ تب تک ساتھ رہیں گے جب تک وہ حوض کوثر میں ہم سے ملنے جاتے قیامت کے روز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رسول جیسا ہے آج بھی جس کے پاس وہ ملائکہ اور روح آتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بات کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا کہ آئے تھے۔ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو آتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ علماء کا لکھنا یہ ہے کہ 19 تاریخ کو جو ہے ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے شب قدر میں، 21 تاریخ کو جو ہے سب کچھ جو ہے فائل کلوز کر دی جاتی ہے اور سٹیمپ ہو جاتا ہے، اور 23 تاریخ کو جو ہے وہ حجت خدا کے پاس آتی ہے، یہ ہے ان کا معاملہ، یہ فائنلائز ہو گیا۔ تو اس رات کو ہم اگر دعائیں کریں تو تقدیریں بدل سکتے ہیں، تقدیریں بدل سکتی ہیں ہماری۔ کتنا کیا امر ہے اللہ کا، کتنی روحیں آئیں گی اس دنیا میں، کتنی روحیں جائیں گی، کتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں اگلے سال ہوں گے نہیں ہوں گے کیا پتا، یہ آج فیصلہ ہونا ہے اس کا، آج سٹیمپنگ ہو جائے گی، یا جو لوگ کل عبادت کر چکے ہیں کل ہو چکی سٹیمپنگ۔ تو دعا سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، صدقے سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ دونوں چیز کو ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہتری ہوگی۔ ایک سلوات مجھے مل کے محمد والے محمد۔ میری آواز کم مجھے آ رہی ہے، بچوں کی آواز زیادہ ہے، اس لیے میں زیادہ تیز بول رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو پرابلم تو نہیں ہے؟ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
ہم لوگ جو ہیں صبح تک فجر تک جو ہے اللہ یہ بھیجتا رہتا ہے، اور روح ملائکہ اور روح آتے رہتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ کس پر سلام کرتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت میں لگا ہے، جو اللہ سے اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ ایک عالم دین ہمارے ادارے میں آئے تھے، انہوں نے بڑا اچھا ایک واقعہ سنایا تھا، قصہ تھا جو بھی تھا، لیکن بہت ہی بہترین تھا ہمارے لیے۔ میں آپ کے سامنے نقل کروں گا ان کی باتیں، آپ لوگ سب کو لطف آئے گا اس پہ کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگ سب دعا کے قائل ہیں یا نہیں؟ ورنہ میں ایسے ہی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو دی وال، رائٹ؟ سب لوگ دعا کرتے ہیں، ہم لوگ سب دعا پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ چیز میری بہتر کر دیجیے اور یہ خراب چیز کو ہم سے دور کر دیجیے، اور جو بہتر ہو میرے لیے کیجیے، میرے فلانے کی صحت اچھی کر دیجیے، میرے فلانے کا رزق اچھا کر دیجیے، جو مصیبت دور کر دیجیے۔ سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں، جو معاملات دنیا میں چل رہے ہیں وہاں بہتر کر دیجیے۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ کہ اگر ہم دعا کریں گے تو کبھی نہ کبھی یہ کام آ جائے گی دعا۔ تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کو آپ گانٹھ باندھ لیں۔ آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے وہ الگ چیز ہے، کب ہوگی مینیفیسٹیشن اس کا کب ہوگا کہ میں نے وہ دعا کی تھی آج آ گئی سامنے وہ چیز یا وہ چیز۔ اچھا، جو ہم دعا کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے بھلے وہ نہ لگے کہ ہمارا پورا ہوا ہے، اس دعا کی وجہ سے کئی چیز جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں ہم سے، کئی ڈیفیکلٹیز کئی چیلنجز دور ہو جاتے ہیں ہم سے۔ وہ تو ہمیں دکھتا نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے یہ مانگا تھا اللہ سے، اتنی شب قدر ہو گئی، سالوں سال مانگتے جا رہے ہیں، ابھی تک تو اللہ نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے۔ ارے اللہ نہ کرتا تو ہم اس لیول تک پہنچتے بھی نہیں۔ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آپ اس ہال میں آ کے بیٹھ کے مجھ جیسے کا ایک درس سن رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک واقعہ وہ جو عالم دین کا وہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ ایک کوئی گاؤں کوئی قصبہ تھا جہاں سوکھا پڑ رہا تھا۔ سوکھا سمجھتے ہیں؟ اٹ واز لائک اے ڈراؤٹ سچویشن تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی وہاں۔ تو لوگ آ گئے، وہاں کے لوکل جو عالم دین تھے ان کے پاس، کہنے لگے کہ آپ جو ہیں صلاۃ الاستسقاء پڑھ دیجئے۔ صلاۃ الاستسقاء ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے وہ بارش کے لیے۔ صلاۃ الاستسقاء یہ واحد نماز ہے نفل جو کہ ہم جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی رائج ہے کہ تراویح تو جو ہے وہ حرام ہے، تراویح کو جائز ہی نہیں ہے کیونکہ آپ جماعت سے پڑھتے ہیں۔ تو جماعت سے پڑھتے ہیں، کیا لاجک دیتے ہیں؟ یہ نہیں، کوئی نفل نماز جماعت سے الاؤڈ نہیں ہے، یہ غلط لاجک دیتے ہیں۔ صلاۃ الاستسقاء جماعت سے پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے، تو وہ الگ لاجک ہے، وہ الگ جائیں گے، بعد میں جائیں گے۔ تو صلاۃ الاستسقاء کے لیے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے فلانے ٹائم پہ آ جائیے سب لوگ، ہم لوگ دعا کریں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیں گے۔ ایک بچہ جو تھا اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، چھوٹا بچہ چھاتا لے کے جا رہا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹا تم چھاتا لے کے کیوں چلے جاؤ، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، دھوپ سوکھا ہے پڑا ہوا ہے۔ تو کہ ہم چھاتا لے کے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے دعا کرنے جا رہے ہیں بارش کے لیے اللہ سے، تو ہم لوگ دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بارش ڈال دیں گے تو ہم بھیگ جائیں گے نا، اس لیے ہم چھاتا لے کے آئیں۔ یہ انوسنٹ بچے کا یقین دیکھیے، ہمیں اس یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے تب دعا قبول ہوگی۔ یہ دیکھا اس بچے کے انوسنس میں، دیکھیے کتنی سچائیاں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، کبھی ہوگی۔ یقین رکھیے دعا قبول ہوگی، آج نہیں ہوئی، کل نہیں ہوئی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کبھی گارنٹیڈ قبول ہوگی اگر ہم ایمان والے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، صبر اور صلات کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ چیز کا اپنا آج جو رات میں جو ہر رات کو عبادت کریں گے ہم لوگ، آج کوئی ضروری نہیں صرف آج ہی کی رات عبادت کی جائے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی کانسیپٹ مانے غلط ہے۔ رمضان کی آخر کی راتیں بڑی تبرک والی ہیں، بڑی برکت والی ہیں، تو اس پہ دعا کرنا، ہر رات دعا کرنا چاہیے، لیکن رمضان آپ جانتے ہیں کہ ہر منٹ اس کا جو فضیلت والا ہے، تو اس میں دعا کرنا تاکہ ہماری جو ہے کیا نہیں۔ اچھا مجھے لگا آپ اشارہ کر رہے ہیں، ایک صلوات ہے محمد والے محمد۔ تو ہمارے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ میں اور آپ ہم سب مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سنت ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تب ہمارا دل کا اصلی حال تب پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنی منافقت ہے، ہمارا دل کتنا صاف۔ اس کے لیے دعا کریں whom you do not get along with very well۔ مومن بندہ ہے اپنا، لیکن انبن ہوئی ہے، انسان ہے، ہوتی جاتی ہے، لیکن اس کو forgive کرنا، معاف کرنا، یہ دین کا کام۔ کسی اس پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔
اگر دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی بنتی ہے. یہ سب چیزیں قبر میں بہت کام دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں ہو گئیں. تو ان سب چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے ہم لوگ دعائیں کریں گے, عبادت کریں گے. آج رات کو یہاں بیٹھ کے کریں گے جتنا ہو سکتا ہے, اور گھر جا کے بھی کریں گے, کیونکہ کل زیادہ تر لوگوں کو چھٹی کا دن ہے. تو یہ نہیں کہ گھر گئے تو اپنا چائے وائے پی کے اپنا لیٹ گئے, وہ والا کام مت کیجیے گا. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سب مل کے کریں گے آج عبادت. اور اب آئیے کہ امام علی علیہ السلام کی عبادت کیسے تھی. ایک صحابی تھے, ان کا نام اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا تھا, ان کا نام تھا ضرار ضواد سے ضرار. تو وہ بڑے پکے مولا کے ماننے والے تھے اور مولا کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. تو مولا کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. ایک بار امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ تم اب گھر جاؤ, لیکن ان سے نہیں رہا گیا, دیکھنا چاہتے کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام محراب میں گئے اور نماز ادا کرنے لگے, اور نماز ادا کر کے دعا کر کے اس طرح سے رو رہے ہیں, اس طرح سے گڑ گڑا رہے ہیں. اپنے لیے نہیں, اپنے جو جتنی بھی حکومت تھی ان کی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. اتنا رو رہے تھے وہ کہ وہ ضرار کو آنسو پیچھے سے آ رہے تھے, چھپ کے دیکھ رہا تھا, لیکن بیچ میں اس کی آنسو میں اتنا آواز آ گئی کہ مولا نے سن لیا. اس کے بعد ضرار میں نے کہا تھا نا تم گھر جاؤ, میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں. مولا کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں, علم لدنی کا مالک ہے, علم لدنی کا مالک ہے, یہ جاننے کی ضرورت نہیں کون ہے بھائی, کہاں ہے کوئی. اگر ایسا پوچھے کہ کون ہے, اس کو تو ہم امام مانتے ہی نہیں ہیں. ہم امام اسی کو مانتے ہیں جو دیوار اور پردے کے پیچھے سے جان جائے کون ہے, کہاں ہے, کیا ہے. تو وہ مولا نے کہا ضرار میں نے تمہیں کہا تھا تم گھر جاؤ, کیونکہ مولا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کے ساتھ ساتھ آ گیا. اور پھر آج کل کا ماحول خراب ہے, آپ اکیلے تھے, میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا, کوئی بات ہو گئی تو میں بھی حفاظت میں ساتھ دوں گا. دیکھیے ضرار, مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں, تم جانتے ہو میں کون ہوں. کس سے بات کریں, فاتح خیبر سے بات کریں. دیکھیے کچھ بھی ہو, جتنا بڑا صحابی ہو, عام انسان کی طرح سوچنے لگتا ہے نا. تو معرفت ہوگی ان کی جو بھی ہوگی, لیکن انسان تو اپنی طرح سوچنے لگتا ہے اگر دو ہوں گے تو بہتر ہوگا. ڈونٹ گو الون, گو وتھ سمبڈی. جیسے بھائی بھائی میں کہتے ہیں نا بھائی تم لوگ ساتھ ہی جاؤ, رات کا اندھیرا ہے. تو وہ بھی اس طرح سوچتا ہے کہ میرے مولا اکیلے ہیں, میں ان کے ساتھ چلتا ہوں, پیچھے پیچھے چلتا ہوں, کہیں کچھ بات ہو گئی تو میں بھی رہوں گا. تو مولا کہنے لگا ضرار تم جانتے ہو میں کون ہوں نا, بس اب گھر جاؤ, مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہے اور میں بھی ہوں, بس اور کچھ نہیں. تو ضرار بڑے بہت محبتی, بہت ہی زیادہ ماننے والے صحابی تھے. مولا کے زندگی کے بعد ایک بار ان کا جانا شام ہوا. شام میں حکمران کون ہے آپ کو پتا ہے؟ سلوات بھیجیں گے نا لعنت بھیجیں گے, سب مل کے ایک لعنت بے شمار. تو اس کے وہاں چلے گئے, حکمران کو پتا چلے گا کہ ضرار آیا ہوا ہے یہاں, بولا کہ پکڑ کے لاؤ اس کو. اس کو معلوم ہے کہ یہ مولا علی کا خاص ماننے والا ہے, اور خلیفہ جو دمشق کا شام کا ہے وہ خاص دشمن ہے مولا کا, مرڈر کرانے میں ان کا ہاتھ اس کا. کہنے لگا کہ ضرار آؤ تم ذرا سا یہ بتاؤ, ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. ضرار سمجھ رہے ہیں اب تو میں گیا تو پتہ نہیں واپس آؤں گا کہ نہیں, اپنا کفن وفن ساتھ لے گئے, کیونکہ وہ تو مروا دیتا تھا سب کو, مولا علی کے جتنے بھی محبین ہیں سب کو مروا دیتا تھا. اور اگر نہیں گیا تو ویسے ہی مارے جائیں گے, یہاں پہ نہیں گیا تو چلو دیکھا جائے جو ہوگا. چلے گئے. کہنے لگے ضرار تم تو علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہو, ذرا ان کے کچھ فضائل تو سناؤ, فضائل سناؤ. یہ دشمن علی کہہ رہا ہے حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کے, اور ضرار جو بھی انسان تھوڑا سا گھبراتا تو ہے کہ بھائی اب میں فضائل سناؤں گا تو میرا حشر جو ہوگا جو پہلے والوں کا ہوا ویسے ہی ہوگا. اہل سنت کے امام تھے امام نسائی, آپ لوگوں نے سنا, سیاہ ستہ کی ایک کتاب ان کی سنن نسائی ہے ان کے یہاں. وہ دمشق میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے امام علی علیہ السلام کی جو ہے تعریفیں بیان کرتے تھے, اور لوگ واہ واہ کرتے تھے. کسی نے جا کے کہہ دیا اس کو کہ یہ آ کے وہاں پہ تعریفیں کر رہے, تو اس نے بلا لیا اس امام کو, نسائی صاحب کو, کہ جو ہے تم ان کی تعریف تو اتنے زیادہ قصیدے پڑھ رہے ہو, ہماری بھی تعریف کرو. میں کیا کروں, میرے پاس آپ کی کوئی تعریف ہے نہیں. ان کو چوراہے پہ ہی ٹنگوا کے مار دیا اس نے. امام نسائی کی ڈیتھ جو ہوئی تھی فار دا سیک آف دا لو آف علی علیہ السلام, دیٹس آل. اب جو بھی ان کا عقیدہ رہا وہ الگ ہے, لیکن علی علیہ السلام کی عقیدت تھی انہیں. اینی وے, تو ضرار نے کہا کہ فضائل میں بیان کروں, میں تب بیان کروں گا
جب یہاں جتنے درباری بیٹھے ہیں سب کچھ فضائل علی کے بیان کریں، تب یہ جرت کی بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سب درباری بیان کریں۔ تو اس حکمران نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جتنے ہیں سب سناؤ فضائل۔ تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حکمران پریشان ہے کہ میرے سارے درباری کو علی کے اتنے فضائل معلوم ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے فضائل علی، تو سب نے کر دیا، کچھ بھی نے ایک کہا، کسی نے 3 کہا، 5 کہا۔ تو جب سب نے کہہ دیا تب اس حکمران نے کہا کہ اب زرار اب تو تمہاری باری ہے، تم بتاؤ۔ تو زرار کہیں گے نہیں، ایک ابھی بچا ہوا ہے۔ کون بچا ہوا ہے؟ سب نے تو بیان کر دیا، تو بچا ہوا ہے، تو بھی بیان کر تب میں بیان کروں۔ تب اس سے رہا نہیں گیا، کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کسی ماں کی جرت نہیں ہے کہ علی ابن طالب جیسا بچہ پیدا کر سکے۔ ایک بنتا ہے آپ کی طرف سے، کسی ماں کی جرت نہیں ہے کہ آئندہ کوئی بچہ پیدا کرے علی ابن ابی طالب کی طرح۔ یہ وہ دشمن بول گیا۔ تو وہ جب بول گیا کہ ذرا اب تم کیا بیان کرو، تو زرار نے کہا، حکمت کی بات، بڑا حکیم آدمی تھے، ظاہر سی بات ہے مولا کا شاگرد ہے، تو کہنے لگا کہ جس جگہ جس دشمن کے دربار میں ہر ایک آدمی اتنے فضائل علی کے بیان کرتے ہیں، میں کیا بیان کروں گا، بچ کے نکل گئے وہاں سے۔ تو یہ مولا علی کا اتنا زیادہ فضائل دشمن بھی بیان کرتے تھے، ہر جگہ ان کے فضائل ہی فضائل۔ اتنا سینسرشپ کے بعد، اتنا زیادہ آپریشن اور ظلم کے بعد آج بھی کتابیں بھری ہیں علی کے فضائل سے، کتابیں بھری ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اتنا پڑھ نہیں پاتے جتنے فضائل ہے، اسی چیز کو ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن فضائل اتنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ نہیں کہ یا علی، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے فضائل اتنے ہیں کہ جتنی سمندر میں پانی وہ ساری روشنائی بن جائے، اور سارے جن اور انس لکھنے والے بن جائیں، سارے پیڑ دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، تب بھی آپ کے فضائل پورے نہیں ہوں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ کرم کی یہ حدیث ہے، یہ علی کے فضل کے بارے میں۔ اور مولا علی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ چوتھے تھے مولا علی اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اتنا تڑپتے تھے جب بھی ان کو خیال آتا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کربلا میں کیا ہوگا، میری زینب جائے گی وہاں، جو ہے اس کو جو ہے اس کی چادر چھین لی جائے گی، اس کی چادر چھین لی جائے گی، اس کو پیاسا رکھا جائے گا، میرے بیٹے پیاسے جائیں گے وہاں پہ، میرے بھتیجے پیاسے جائیں گے وہاں، ہر آدمی پریشان رہے گا، یہ مشکل کشا کے بچے اتنے مشکل میں پڑ جائیں گے کربلا میں۔ ہائے، تو یہ علی علیہ السلام اس کے لیے بڑی تکلیف میں رہتے تھے کہ زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ہمیشہ، کہ بیٹی تم جب جاؤ گی اسی کوفہ میں، جب تم جاؤ گی واپس تو تمہیں جو ہے ہاتھوں میں رسی سے باندھا جائے گا۔ لیکن علی علیہ السلام کی ایک بار وہ خطبہ دے رہے تھے، جب شکشکیہ جو ہے نا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، جب شکشکیہ کا خطبہ دے رہے تھے نا، اپنی بھڑاس امیر المومنین علیہ السلام نکال رہے تھے، تو ایک آدمی نے ان کا کہ اب بند کر دیا، انہوں نے بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو ان کو بڑا ملال ہوا، اس نے مجھے ٹوک دیا، میں خطبہ اپنا کنٹینیو نہیں کروں گا۔ ابن عباس بہت پریشان ہے کہ مولا پلیز ختم کیجیے اپنے خطبے کو، لیکن نہیں، میں اب نہیں بولوں گا، اس نے ٹوک دیا مجھے۔ گھر آ کے اس کا افسوس بیان کیا، اور زینب سے کہا کہ بیٹی میں خطبہ دے رہا تھا مسجد میں، لیکن خطبہ کمپلیٹ کرنے نہیں دیا گیا۔ زینب نے روایت میں لکھا ہے کہ زینب نے کہا بابا جو آپ خطبہ کمپلیٹ نہیں کر پائے، میں خطبہ دے کے کمپلیٹ کروں گی کوفہ کی مسجد۔ عبداللہ ابن مخفوف کوفہ میں جب زینب اور لٹا پٹا قافلہ جب آیا تھا نا، سن رہے تھے، نابینا تھے، علی کے عاشق تھے، اور جب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا ابن زیاد کے سامنے، تو عبداللہ ابن مخفوف کہنے لگے کیا قیامت آ گئی کیا، علی واپس آ گئے، یہ کون ہے جو علی کی آواز میں، علی کے لہجے میں بول رہا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے علی، یہ علی نہیں ہے، بنت علی ہے جو علی کے لہجے میں بول رہی ہے۔ تو وہ خطبہ زینب بنت علی نے کوفہ میں دے کے بتایا کہ علی کا لہجہ کیا ہے۔ ہر جگہ یہ تعریف، ہر جگہ اللہ کی تعریف۔ کہاں کیا دیکھا تم نے کوفہ میں؟ تم نے دیکھا کیا اللہ نے کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جو بھی میں نے دیکھا وہ سب کچھ خوبصورت تھا، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے۔ اللہ سے دعا کرتی تھی یا اللہ
ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ گریہ نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے، زینب بنت علی نے گریہ نہیں کی جب تک کہ مدینے نہیں آ گئی۔ جب بھی موقع ملا، جب رہائی مل گئی تھی نا شام سے، تب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کمرہ دو اور ہم یہاں پہ مجلس کریں گے، میرے بھائی کے مجلس کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے بھائی پہ رونے نہیں دیا گیا۔ مجلس دشمن کے شہر میں رہ کے انہوں نے مجلس برپا کر کے دکھا دیا کہ حسین ابن علی کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ قربانی جو وہاں سے جو شروع ہوئی ہے یادگی اس قربانی کی، وہ آج تک ہم مجلسیں کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ زینب واپس کربلا آئی، بچوں پر نہیں رو، اپنے بھائی کے قبر پہ جا کے روئی، اتنا روئی کہ امام سجاد علیہ السلام کا یہ قول آ گیا کہ پھپھی اماں چلیے، ورنہ اس طرح سے تو سب یہیں پہ ہلاک ہو جائیں گے، چلیے۔ جب گھر گئے، مطلب مدینے گئی، مدینے میں داخل ہونا نہیں چاہ رہے تھے امام سجاد علیہ السلام قافلے کو لے کے۔ کتنے زمانے جو لوگ زیارت کے لیے مدینے جانتے ہیں وہ لوگ دیکھ چکے ہو گئے کہاں پہ قافلہ مدینے کے باہر رکا تھا، زمانے تک رکا رہا تھا۔ جب شہر مدینہ گئے تو بیوی زینب ام المؤمنین کو پرسہ دے رہی ہے، کبھی کسی کو پرسہ دے رہی ہے، اپنے بیٹے کا، کسی کے بھائی کا، اپنے گھر نہیں گئی۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن جعفر نے کہلوا بھیجا امام سجاد سے کہ بیٹا اپنی پھوپھی کو کہو کہ اب آ جائے گھر۔ اور جب گھر گئی ہیں، حکم شوہر کا آ گیا، جب گھر گئی ہیں دیکھا 2 مصلے ہیں، تب ماں سے رہا نہیں گیا اور پھوٹ پھوٹ کے وہاں روئی کہ میرا دل نہیں لگتا اور محمد ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا ہے، مجھے اور محمد کے پاس پہنچا دو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہماری اس خلیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں آج کی رات اور آئندہ جو بچی راتیں ہیں شہر رمضان کی، یا اللہ اس میں دل سے عبادت کرنے کی توفیق میں اضافہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو، سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جہاں جہاں جنگ میں لوگ ملوث ہیں، یا اللہ ان پر رحمت برسائیے۔ یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائیے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور جو لوگ اس جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ہمت، طاقت اور صبر عطا فرمائیے، اور دشمنان مسلمان کو نیست نابود فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی الطاہرین۔